کسی گاؤں میں ایک شگفتہ نام کی خاتون رہتی تھی۔ شگفتہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے شادی شدہ تھے جبکہ بیٹی ابھی کالج پڑھتی تھی۔ شگفتہ کے بچے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ خاوند کے انتقال کے بعد شگفتہ نے اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی پرورش پہ انگلی بھی اٹھائے۔ دن شگفتہ کی بیٹی عائشہ اپنے کمرے میں کسی کے ساتھ فون پہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ شگفتہ پوچھتی ہے، بیٹا کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ جس پہ عائشہ کہتی ہے، ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لگی ہوں۔ شگفتہ کو عائشہ کے جواب پہ تسلی نہیں ہوتی، وہ عائشہ سے فون لے لیتی ہے۔ شگفتہ جہاں اپنے بیٹوں کی پرورش میں بہت زیادہ محتاط تھی، اس سے 100% زیادہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں محتاط رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بیٹی سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جس پہ اس کی بہویں اور باقی سب اس پہ انگلیاں اٹھائیں۔ لیکن اس وجہ سے عائشہ کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی ماں بھائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور اس سے کم۔ اس وجہ سے وہ اس پہ زیادہ سختی کرتی ہے۔ کالج کے دوران ہی عائشہ کی ایک اسامہ نام کے لڑکے سے دوستی ہو جاتی ہے۔ گھر میں چونکہ وہ کسی سے باتیں شیئر نہیں کرتی ہوتی اور اس طرح وہ ساری باتیں اس لڑکے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ لڑکا عائشہ سے کہتا ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عائشہ یہ بات اپنی ماں سے کرتی ہے، جس پہ اس کی ماں کہتی ہے، تو میری ساری عمر کی کمائی عزت خاک میں ملانا چاہتی ہے؟ تمہارے بھائیوں کو پتہ چلا تو کیا سوچیں گے؟ خبردار دوبارہ اس بارے بات بھی کی تو ورنہ کالج بھی چھوڑو اور گھر بیٹھو۔ عائشہ نے چونکہ پہلے ہی بڑی ہمت کر کے ماں سے بات کی تھی، اس نے دوبارہ کبھی اپنی ماں سے اس بارے ذکر نہیں کیا۔ اگلے ہی دن عائشہ کالج جاتی ہے اور کالج سے اس لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس طرح وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ جہاں عائشہ کو لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود اس کے گھر والوں کو اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا، وہیں اس کی ماں کو دن رات لوگوں کے تانے مل رہے تھے۔ ایک طرف تو اس کی بہویں اسے دن رات تانے دیتی، دوسری طرف اس کے محلے داروں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس کے سسرال والوں کے تانے الگ، جو اسے کہتے، ہمارے بیٹے کے چلے جانے کے بعد ایک بیٹی بھی تم سے نہ سنبھالی گئی۔ شگفتہ جس نے ساری زندگی پھونک پھونک کے قدم رکھا تھا اور ساری زندگی کی اس کی کمائی ایک عزت اور غیرت تھی، جو اب خاک میں مل گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد عائشہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ عائشہ اپنی ماں کو ملنے کے لیے اپنی ماں کے گھر جاتی ہے۔ شگفتہ دور کھڑے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے، بیٹی آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ شگفتہ کی بہویں اور بیٹے بھی پیچھے کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بہویں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھا ہم نے کہا تھا نا، یہ ماں بھی اس کے ساتھ ملی ہے، اسی لیے تو دیکھو آج ہی اسے ملنے کے لیے بلا لیا ہے۔ جس پر شگفتہ کچھ بھی نہیں بولتی اور بالکل خاموش رہتی ہے۔ جیسے ہی شگفتہ اپنے کمرے میں آتی ہے، اس کے بیٹے بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ماں آخر تم نے اسے گھر بلایا ہی کیوں ہے؟ کیا پہلے ہم نے اس کی وجہ سے کم تانے سنے ہیں جو دوبارہ اسے گھر بلا لیا ہے؟ جس پر شگفتہ صرف ایک ہی جواب دیتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن شگفتہ عائشہ کو بہانے سے اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہے اور اپنے گھر کے نزدیک نہر میں
اسے دھکا دے دیتی ہے اور اس کے بعد خود بھی نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ اس طرح عائشہ اور شگفتہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اس کے بیٹوں کی غیرت اور عزت ہوتی ہے۔ ہو سکتا تھا شگفتہ عائشہ کو معاف کر دیتی، لیکن وہ بیچاری کرتی بھی کیا؟ اس کے پاس لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ زیادتی تو شگفتہ کے ساتھ ہوئی۔ ایک طرف تو عائشہ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی عمر بھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا اور رہتی کسر اس کے بیٹے اور محلے داروں کی باتوں نے پوری کر دی۔ اور اس بارے میں تو ہمارا خدا بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی عیبوں کو سرعام نمایاں کرنے کی بجائے ان کے اوپر پردہ ڈالنا سیکھو۔